In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this video, we are going to discuss each and every important MCQs of class 11 Urdu. So without wasting time, we are going to discuss each MCQs, my dear students. حبل المتین سے مراد ہے یکجہتی. یہاں پہ اکثر لوگ مذہب کو جو ہے نا مارک کرتے ہیں، لیکن مذہب سے زیادہ جو یہاں پہ درست آپشن بنتا ہے وہ یکجہتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا کیا ہے؟ ایک جزو ہے. ٹھیک ہے. قومی ترقی کا بنیادی سبب ہوتا ہے اتفاق. سر سید کی نظر میں ہماری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نا اتفاقی نے. العروۃ الوثقیٰ سے مراد ہے توحید. زبان کے ہر پھول کا رنگ ہے جدا. اے زبان تیری طاقت نمونہ ہے قدرت الہی کا. علم ایک خزانہ ہے غیبی. زبان کا جوہر ہے راستی. ہم جب تک دنیا میں رہیں کہلائے سچے. ہندوستان کا دل کہلاتی ہے دلی کو. ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے مرزا سلیم بہادر. لو لاب کا مطلب ہے کھیل کود. رنگ متغیر ہونا ہے محاورہ. انگریز سرکار نے ماہوار پنشن مقرر کر دی 5 روپے. بابل کے قریب تیل کے چشمے کا ذکر ہوتا ہے ہیروڈوٹس. دنیا کی تیز ترین مشینیں چلتی ہیں پیٹرول سے. کیمیاوی نقطۂ نگاہ سے پیٹرولیم چیز ہے سادہ. جہاں تیل پایا جاتا ہے وہاں چٹانیں ہوتی ہے مسامدار. جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ضروری نہیں کہ ہوتی ہو گیس. ہماری علمی زبان تھی فارسی و عربی. قومی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے قومی زبان کی ترقی. خیالات اور افکار کے اظہار کا ذریعہ ہے زبان. اردو نے پروں سے پرواز کی فارسی کے. اردو اور فارسی میں ہیں یگانگت. مترجم کو عبور ہونا چاہیے زبانوں پر. شاہ کے مکمل رسالے کا ترجمہ اردو نظم میں کیا ہے شیخ ایاز نے. جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے مری شمل کا. معیاری ترجمہ کرنے کے لیے واقفیت ضروری ہے ادبی فکر اور فلسفے سے. شاہ محمد زمان لواری کے ادبیات کا اردو ترجمہ کیا ہے نیاز ہمایونی نے. چندر پرکاش کو رہنے کے لیے مکان دیا ٹھاکر صاحب نے. ٹھاکر صاحب کے بیٹے کا نام تھا ویراندر. زیورات کی مالیت تھی 5000 روپے. پرکاش سے بینک والے ضمانت مانگ رہے تھے 10,000 کی. زبان پکڑنا ہے محاورہ. بابا نور 10 سال سے جاتا تھا ڈھاخانے. سفید کھدر کا رومال تھا بابا نور کے کندھے پر. لڑکی گندم کے کھیت میں کاٹ رہی تھی گھاس.
لڑکی نے بابا نور کے لیے کٹورا بھرا لسی کا۔ بابا نور احمد ندیم قاسمی کا تحریر کردہ ہے افسانہ۔ انسان کے ہاتھ میں ہیں تدبیر، آب حیات پینے سے مل جاتی ہے ابدی حیات۔ شہزادے مہران کے نام سے منسوب کیا گیا تھا دریا۔ شہزادے نے ہمیشہ کی زندگی پائی لوگوں کی خدمت کر کے۔ انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے آنکھ۔ رستم سہراب کا تھا باپ۔ سہراب رستم سے بار بار پوچھ رہا تھا اس کا نام۔ رستم نے اللہ سے دعا میں اپنے لیے مانگا تھا جوانی کا دور۔ رستم اور سہراب کا تعلق ہے ایران سے۔ ہر نیا دن انسان کے لیے لے کر آتا ہے ایک نیا انقلاب۔ میاں کو گھر کے لیے ضرورت تھی باورچی کی۔ میاں نے بلی کو بند کر دیا تھا کوئلوں کی کوٹری میں۔ میاں نے بلی کو ٹھکانے لگانے کے لیے انعام مقرر کیا تھا 8۔ میاں نے بیگم کو خریداری کے لیے دیے 10 روپے۔ بلی تو ہو رہی تھی کالی سیاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط اطلاعات فراہم کی جن نے ہدہد کو زمین سے تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل تھی پانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر کاٹنے کا حکم دیا گھوڑوں کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرش بنوایا شیشے کا جن سمندر سے نکال لایا گھوڑوں کو۔ لڑائی ہمیشہ شروع ہوتی ہے خواہ مخواہ سے۔ آپے سے باہر ہونا ہے محاورہ۔ طنز کا مقصد ہونا چاہیے اصلاح۔ خون کے گھونٹ پی کر رہ جانا محاورہ ہے۔ وہم و گمان ہے مرکب عطفی۔ اونٹ میں نہیں ہوتے گیر۔ بچوں کو تعلیم دینے کے واسطے استاد لے کر آیا خرگوش۔ اگر ایک دن میں ایک کمرہ 10 آدمی بنا سکتے تو وہی کمرہ 1 گھنٹے میں کتنے آدمی بنا سکیں گے؟ دیکھو اب اس کے لیے آپ نے 24 آورس 1 گھنٹے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 24 آورس سے آپ 10 کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس 240 آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو 240 آدمی 1 گھنٹے میں بنا سکیں گے۔ کمشنر نے لکھ دیا سرٹیفکیٹ۔ کتب فروش کو خط لکھا تھا فلاسفر نے۔ ایک انار و 100 بیمار میں حالات بیان کیے گئے ہیں طبی۔ ایک انار و 100 بیمار ہے ایک مزاحیہ مضمون۔ ایک انار و 100 بیمار میں طنز کیا گیا ہے عطائیوں پر، یعنی ایسے ڈاکٹر جو ایسے ہی بس آتے ہیں، ڈگری ان کے پاس نہیں ہوتی۔ مصنف کی ڈائری بھری ہوئی تھی ٹوٹکوں سے۔ ایک انار و 100 بیمار قواعد کی روح سے ہیں ایک کہاوت۔ مجتہد العصر کے مسودے کو بھیج دیا اصلاح دے کر۔ تم میرے ہم عمر نہیں جو لکھوں، تم میرے ہم عمر نہیں جو لکھوں سلام۔ سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح بیچتے رہو خط۔ بار بار دیکھا کرو مسودے کو، قصور معاف کرو خفا نہ ہو۔
مولوی گرامی صاحب بھی آلام و افکار کے سلسلے میں ہیں۔ آزاد آم اس مرض کے لیے اچھا ہے، درد گردہ کے لیے۔ گزشتہ سال مجھے لنگڑا آم بھیجا تھا مولانا اکبر نے، رموز بے خودی ہے۔ مثنوی یہ فلسفہ اس صورت میں اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا، ملت اسلامیہ کا فلسفہ۔ مسعود احمد کی لائبریری دیکھی 1996 میں۔ ہاشمی صاحب نے فون کیا اپریل میں۔ جنڈیر نام ہے قبیلے کا، دار المصنفین ہیں اعظم گڑھ میں۔ میاں مسعود کی لائبریری میں مخطوطات موجود تھے 5000۔ گلبانگ ہزار سے شاعر کی مراد ہے بلبل کا نغمہ۔ آیات الہی کہا ہے یہاں پہ قدرتی مناظر کو۔ شعر میں نکھت ہو کے رنگ سے مراد ہے مختلف پھول۔ گرمی سردی سایہ اور دھوپ علامت ہے موسموں کی۔ وجدان سے شاعر کی مراد ہے آگاہی و شعور۔ اس نام میں جلوگاہوں کا ایک سلسلہ سے مراد ہے مدینہ منورہ۔ یہ نعت شاعری کی اس حیت میں لکھی گئی ہے رباعی۔ شاعر نے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی۔ شاعر نے اپنا پتہ بتایا ہے باب جبریل، طیبہ نام ہے مدینہ منورہ کا۔ لفظ صاحب مقدور کے معنی ہیں قدرت والا۔ اس نظم کے پہلے بند کی ردیف ہے رہے گا۔ اس جوڑے میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، صنعت تضاد زردار بیزر۔ لفظ ارزق کا درست لفظ ہے ازرق۔ لفظ ازرق کا درست لفظ ہے ازرق۔ نظم رہے جام اللہ کا میں لفظ دھام کے معنی ہیں۔ لفظ دھام کا معنی ہوتا ہے جھال۔ ترتیب ایک خانہ باغ ہوا رشک سے جس کے لالہ کو داغ۔ اس شعر میں یہ سند ہے حسن تعلیل۔ نظم داستان تیاری میں باغ کی حیت کے لحاظ سے ہے مثنوی۔ شعر دیے چار سو آئینے جو لگا، گیا چگنا لطف اس میں سما، میں صنعت ہے مبالغہ۔ لفظ لخلخے کے معنی ہیں ایک خوشبودار گھاس۔ نرگس، یاسمین، موگرا اور جعفری ہے پھولوں کے نام۔ لفظ مہر وفا میں مہر سے مراد ہے عنایت یا محبت۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں میں یہ رمز وفظ استعمال ہوئی ہے ندائیہ۔ نظم میں حلاوت اس معنی میں استعمال ہوا ہے، مٹھاس کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسرت میں عشرت سے مراد ہے غریبی میں خوش رہنا۔ اس نظم کی حیت ہے غزل۔ بندے خاکی سے اقبال کی مراد ہے خدا کا فرمانبردار انسان۔ اقبال نے مومن کو اللہ کی برہان کہا ہے قول و فعل کی خوبیوں کی وجہ سے۔ بنتے ہیں میری کارگئے فکر میں انجم، میں کارگئے فکر سے مراد ہے شاعری۔ اس نظم میں ان دو شہروں کا ذکر کیا گیا ہے بخارا اور بدخشاں۔ گھاٹ پر اترنا کے معنی ہیں ساحل پر پہنچنا۔ بجا بجا کہ اندھیرا ہے،
شاہراہوں میں اس مصرعے میں مناسب رمز وقف آئے گی، وقفہ بجا بجا میں وقفہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اوصاف بلند خوانی میں یہ وصف بھی شامل ہے، صحت تلفظ دیکھا جاتا ہے۔ لفظ علم کی جمع ہے اعلام، تیز گام سے مراد شاعر کی ہے تیز قدم والے۔ انیس کی رباعی میں یک رنگ سے مراد ہے خلوص والے۔ لفظ مسبب کا درست تلفظ ہے مسبب۔ جوش کی رباعی میں عرفان حیات کا مطلب ہے زندگی کی حقیقت کو سمجھنا۔ میر انیس کی رباعی ہمیں تعلیم دیتی ہے لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، یعنی لوگوں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے۔ صادق دہلوی کے رباعی ہمیں تعلیم دیتی ہے حب وطن کی۔ قطعے میں اشعار ہوتے ہیں، قطعے کے اندر اشعار کی کوئی قید نہیں۔ حیت کے لحاظ سے قطعے میں لازمی ہیں قافیہ، محو پروین سے مراد ہے چاند اور تارے۔ اقبال نے اس نظم میں مسلمانوں کو تعلیم دی ہے غلامی ترک کر دینے کی۔ رئیس امروہی کے قطعے میں لفظ مہک سے مراد ہے آثار۔ لفظ تبخیر سے مراد ہے معدے میں ریاح یعنی گیس کا پیدا ہونا۔ یرغان کہتے ہیں پیلیا یعنی جگر کی بیماری کو۔ زود اثر کا مطلب ہے فوری اثر کرنے والی۔ معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس میں نسیان سے مراد ہے بھولنے کا مرض۔ دیدہ کوئی حیران میں دیدہ سے مراد ہے آنکھ۔ میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے سے مراد ہے یعنی دہقان شدید محنتی ہے۔ میرے شعروں پہ سایہ ہے قرآن کا سے مراد ہے میرے وطن پر قرآن پاک کا کیا ہے، قرآن پاک کی برکات ہے۔ میرے فوجی جوان جرأتوں کے نشان سے مراد ہے میرے وطن کی جو فوجی جوان ہیں وہ جرأت کی علامت ہے۔ میری مٹی کو سونا بناتے رہے سے مراد ہے میرے وطن کے جو کسان ہیں وہ زمین پر فصلیں اگا کر ملک کو مالا مال کریں۔ لفظ خیبر شکن میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ میرا ہی سپاہی حضرت علی علیہ السلام کے ناش قدم پر چلنے والا ہو۔ لفظ لوح و قلم سے مراد ہے اللہ نے جس مقام پر انسانوں کی قسمتیں لکھی ہیں اور جن چیزوں پر لکھی ہیں۔ شیخ و برہمن سے مراد ہے مسلم اور غیر مسلم۔ غزل میں مسند عزت کا مفہوم ہے اعلیٰ درجہ۔ لفظ قاصد کا مطلب ہے پیغام لے جانے والا۔ اس غزل میں آنکھ کھلی تھی سے مراد ہے مختصر سی زندگی ہونا۔ شکستوں سے مراد ہے ٹوٹ پھوٹ۔ فکر پریشان کا مطلب ہے پریشان فکر۔ رشک حور کا مفہوم ہے حور جس پر رشک کرے۔ لفظ استخوان کا مطلب ڈھانچہ۔ لفظ مہمیز کے معنی ہیں گھوڑے کے رکاب۔ گھوڑے کے رکاب یا آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ سوار کی ایڑی میں لگی ہوئی لوہے کی کیل بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ خانہ صیاد کہتے ہیں قید خانے کو۔ طبل علم پاس ہونے سے مراد ہے جنگ کے لیے تیار ہونا۔
آتش کی پہلی غزل کی ردیف ہے کیا؟ دوسری غزل کی ردیف ہے نہیں معلوم۔ سنگ و خشت کے معنی ہیں اینٹ پتھر، لفظ دیر کے معنی ہیں غیر اسلامی عبادت گاہ، دیر و مندر جس طرح بولتے ہیں نا۔ میرے نیم روز کا مطلب ہے ٹھیک آدھے دن کا سورج۔ غالب کے غزل 2 میں خستہ سے مراد ہے ٹوٹا ہوا۔ محاورہ منہ میں زبان رکھنا سے مراد ہے بات کرنے کی جرات کرنا۔ الفاظ آغاز اور انجام میں صنعت ہے، صنعت تضاد۔ الفاظ عیش خوشی میں صنعت ہے، عیش خوشی میں رعایت لفظی۔ الفاظ اتنی ہی اور بسا قیمت میں صنعت ہے، اس میں بھی رعایت لفظی۔ الفاظ بے کسی اور تباہ میں صنعت ہے، استعارہ۔ اس غزل میں لفظ دم کے معنی ہے سانس۔ لفظ سر اٹھانا محاورہ ہے انتہائے یاز بھی ایک ابتدائی شوق۔ اس مصرے میں صنعت ہے، صنعت تضاد۔ حسرت پھر اور جا کے کرے کس کی بندگی، یہ مصرع ہے مقطع کا، مقطع میں اپنا تخلص یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تم سے دل کی بات کہیں کیا زبان سے ہم، کس زبان سے ہم بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس مصرے میں رمز وقف ہے، استفہامیہ سوالیہ جو ہے نا وہ۔ اس غزل کے مقطع میں لفظ اور سے مراد ہے اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر ایک ہوا ہے جو چلتی ہے صحراؤں میں۔ لفظ بہار اور چمن ایک دوسرے کے ہیں، رعایتی لفظ یعنی رعایت لفظی۔ تکلف، اخلاص، دوست، ان لفظوں کے لیے یہ صنعت ہوتی ہے، یہ بھی رعایت لفظی۔ منیر نیازی کی غزل میں قافیے کے طور پر استعمال ہوا ہے، قافیے کے طور پر کر استعمال ہوا ہے۔ منیر نیازی کی غزل کے مطلع میں لفظ استعمال ہوا ہے ذکر۔ رات کٹ جانا، سکوت، شور زنجیر، دیوار، در، زندان، ان لفظوں میں صنعت پائی جاتی ہے مراعات نظیر۔ عشرت زیست سے مراد ہے عیش والی حیات۔ شاعر نے غزل میں تعریف کی ہے نور سحر سے۔ غزل کے آخر میں ہوتا ہے مقطع، کٹ جائے گی رات۔ اول نام ہے اللہ کا، بھٹکے ہوئے کو دکھانا چاہیے سیدھا راستہ۔ بے کسی کرتی ہے کمزور۔ پیام لطیف پیغام ہیں حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی کا۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری کا انداز ہے اصلاح۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ شروع میں آئے آپ، شروع میں کچھ باتیں ہیں جو انتہائی ضروری ہے، جس کو آپ نے MCQs کے طور پر جو ہے نا دیکھ کے جانا ہے اور یاد کر کے جانا ہے، تاکہ آپ کا MCQ سارا صحیح، جس میں قومی اتفاق، مصنف کے نام اور جو بھی ان کے مضمون ہے۔ سر سید احمد خان کا ہے زبان گویا، خواجہ الطاف حسین حالی، فاقے میں روزہ، خواجہ حسن نظامی، پیٹرولیم کی کہانی آفتاب حسن، کچھ ذریعے تعلیم کے باب میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر ابواللذیذ صدیقی، سندھی شاعری کے تراجم ڈاکٹر الیاس عشقی، زیور کا ڈبہ منشی پریم چند، بابا نور، احمد ندیم قاسمی، آب حیات غلام ربانی آگرو، اور اس کا ترجمہ ہے ناہید اختر سومرو۔ ڈرامے میں میدان جنگ، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ڈرامہ ہے، کون سے سفر نامے ہیں، کون سے
جو ہے نا مزاح یا نثر مزاح ہے۔ میدان جنگ آغا حشر کاشمیری، بیگم کی بلی امتیاز علی تاج، تھر کی نادیہ کمانچی مستنصر حسین تاڑر سفر نامے میں ہیں۔ ملکہ بلقیس کا محل قمر علی عباسی، نثری مزاح میں خواہ مخواہ کی لڑائی شوکت تھانوی، مجبوریاں شفیق الرحمان، ایک انار وسط بیمار ابن انشا، مکتوبات میں بنام میر مہدی مجروح مرزا اسد اللہ خان غالب، خان محمد نیاز الدین کے نام ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال، بنام صدیق جاوید مشفق خواجہ، حمد ماہر القادری کا ہے نعت اقبال عظیم، رہے نام اللہ کا نذیر اکبر آبادی، داستان طیارے میں باغ کی یہ مثنوی یہ بھی یاد رکھو میر حسن، یا رب چمن نظم کو یہ مرثیہ ہے میر انیس، چپ کی داد خواجہ الطاف حسین حالی، مرد مسلمان ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال، نوائے سروش احسان دانش، میر میں یاد رکھیں میر انیس کا ہے امجد حیدر آبادی، جوش اور صادق دہلوی، قطعات میں تن بتقدیر ڈاکٹر سر علامہ اقبال اور مہک رئیس امروہوی۔ اچھا سائیڈ ایفیکٹس شعری مزاح میں سائیڈ ایفیکٹس انور مسعود، قومی نغمہ میں چاند میری زمین ساقی جاوید، آزاد نظم میں استغاثہ افتخار عارف، مشورہ پروین شاکر، غزلیات میں خواجہ میر درد، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، مرزا اسد خان غالب، داد دہلوی، اسد موہانی، منیر نیازی، احمد فراز، قابل اجمیری، آفاق صدیقی، ان کے کچھ آپ کو غزل کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس کا غزل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔